ایک اور پیش رفت ہوئی. کل ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا فیصل واؤڈا صاحب کے ایک ساؤنڈ بائٹ سے, چونکہ ججز, مختلف ججز اپنے چیف جسٹس صاحبان کو یا اپنی برادری کو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ہمیں مداخلت کا سامنا ہے, پریشر کا سامنا ہے, انٹرونشن کا سامنا ہے, اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف کل سے پریس کانفرنسز کا آغاز ہو گیا تھا کہ جس میں مختلف افراد حکومتی عہدوں پر, ریاستی عہدوں پر اہم افراد, وہ عدلیہ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. فیصل واؤڈا صاحب نے کل اس حوالے سے سب سے سخت پریس کانفرنس کی. آج اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لے لیا ہے. کل صبح سماعت ہونے جا رہی ہے. واؤڈا صاحب نے کیا کہا ہم آپ کو بھی سناتے ہیں, لیکن یہ جو ایک سلسلہ پورا شروع ہو گیا تھا یہ میں آپ کو کوئکلی دکھاتے ہیں. کل اس حوالے سے سندھ کے گورنر, اور یہ سلسلہ آج بھی جاری رہا, آج 2 اور پریس کانفرنسز ہوئی, سو موٹو بہرحال واؤڈا صاحب پر ہی ہوا ہے. کل سندھ کے گورنر کامران ٹسوری صاحب سامنے آئے اور انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے کیا کہا, دیکھیے گا. کی طرف سے آیا فیصلے آئین قانون کے مطابق ہونے چاہیے نہ کہ مزاج کے مطابق. اس صورتحال پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری طور پر بلانا چاہیے. قوم جس پریشانی میں مبتلا ہے بڑی عدالت یا بڑی بیٹھک ہی نکال سکتی ہے. صبح شام کے ایسے فیصلے جن کے حق میں آ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. جن فیصلوں کو سالوں میں آنا چاہیے تھا گھنٹوں کے اندر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کسی ایک طرف کا جھکاؤ ہے. عدلیہ کو دیکھنا پڑے گا. سب کہہ رہے ہیں موڈ بدل رہا ہے, ہوا بدل رہی ہے, فیصلے بدل رہے ہیں. ایسے تو نہیں چلے گا پاکستان. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی شخص بات کرے اس کے اثاثے فوری طور پہ چیک کر لینے چاہیے. سوال ذات پر اٹھیں تو کرسی سے اٹھ جانا چاہیے. ایک صوبے کا گورنر کہہ رہا ہے سالوں والے فیصلے دنوں میں آ رہے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کرے اس کے اثاثے چیک کرو. بڑی بات ہے. بات آگے بڑھی. طلال چودھری صاحب جو کہ خود توہین عدالت کے حوالے سے ایک تقریر کر چکے ہیں جس کو اس وقت کی عدالت نے توہین جانا, اس پر توہین عدالت کا نوٹس ہوا, اس پر کاروائیاں ہوئی, اس پر سماعت ہوئی, اس پر کاروائی ہوئی. انتخابی سیاست سے محروم ہو گئے 5 سال, ہو ایک الیکشن چلا گیا ان کا, وہ بھی کل سامنے آئے اور انہوں نے بھی عدالت کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا. ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹ. خط کے تھرو بات کرنا یہ ایک نیا رواج شروع ہوا ہے. ضلعی عدلیہ نے بھی ایک خط چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا ہے. وہ جج صاحبان مطمئن نہیں, اپنی پروموشن ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی نہیں سن رہا. کیوں اپنے نیچے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بجائے نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو آدمی پریشر نہیں لے سکتا وہ انصاف کی کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جج صاحبان لیٹر نہیں لکھتے, نوٹس کرتے ہیں. افسر ہو یا میرے جیسا ممبر قومی اسمبلی وہ نااہل ہو سکتا ہے, لیکن توہین پارلیمنٹ میں آپ کسی جج صاحب کو نہیں بلا سکتے. سزا اور جزا کا سسٹم سب سے پہلے تو آپ کے اندر بہتر ہونا چاہیے. آپ کو تو بالکل پاک صاف وطر ہونا چاہیے, کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے. سو یہ کہتے ہیں طلال چودھری صاحب کہ چونکہ وہ ظاہر بابر ستار صاحب کی طرف اشارہ کر انہوں نے خط لکھا, تو جو خط لکھتا ہے جو پریشر لیتا ہے وہ پھر جج کیوں ہے, یہ ساری چیزیں. ایک پریس کانفرنس کل واؤڈا صاحب نے بھی کی, وہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے. پریس کانفرنس کا سلسلہ آگے بڑھا. اب آپ دیکھیے مختلف الخیال لوگ, پہلے سندھ کے گورنر آ رہے ہیں, پھر مسلم لیگ نون کے طلال چودھری آ رہے ہیں, آج ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال سامنے آئے. وہ یہ بولے عدلیہ کے بارے میں, پاکستان میں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جوڈیشری تیار نہیں ہے. جن چیزوں کو ہائی لائٹ ہونا ہے, جس سے ہیڈ لائنیں بننی ہے, وہ سارے کیسز چلتے ہیں. ایک خط پہ سو موٹو ایکشن ہو گیا. اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, کانوں پہ جوں نہیں رہ رہی. پاکستان میں کسی چیز نے جوڑے رکھا ہے تو ہماری ڈسپلنڈ آرمی ہے. فوج کو ویک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لوگ تو خلاف نہیں ہوئے, ایسا لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے. صرف فوج نہیں, سارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں, سب کے خلاف لیٹر لکھ دیے. سٹنگ ججز ان کے خلاف سفارہ ہوئے ہوئے ہیں, اور یہ کام کر کون رہا ہے جن کا اپنا ریکارڈ بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے. ایک سیاست دان دوہری شہریت نہیں رہ سکتا, لیکن ایک جج جو ہے وہ دوہری شہریت رکھ سکتا ہے. سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ اقامہ رکھنے پہ گھر بھیج دیں اور خود امریکہ کی وفاداری کا حلف اٹھا لیں. یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ اس ساری سچویشن میں اس کو سوٹ کرتی ہے یہ والی بات. کسی بیرونی ایما پر تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ایسا کم ہوا ہوگا کہ مختلف الخیال لوگوں کی 48 گھنٹے میں اتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہوں عدالت کے حوالے سے. بات آگے بڑھی. استحکام پاکستان پارٹی اون چودھری صاحب وہ آئے آگے, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, یہی اسلام آباد پریس کلب, اسی عدالت کے حوالے سے. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا جی تاثر دیا جا رہا ہے, 2 ادارے لڑ رہے ہیں. اون چودھری صاحب نے بھی ایسی کوئی بات کی, انہوں نے کیا کہا دیکھیے. ایسے کون لوگ ہیں جو عدالتوں اور اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں؟ ڈیول نیشنلٹی پہ ہمارے لوگوں کو, میرے سینئر سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو کیا یہ صرف سیاستدانوں کے لیے؟ سب کے لیے پھر ایک قانون ہونا چاہیے. رات کو آپ اپنے فیصلے سنا سکتے ہیں کہ جب ادارے پہ انگلی اٹھے تو تب بھی آپ ایسا ہی ایکشن لیں.
تو یہ اون چودھری صاحب نے، فیصل واوڈا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی تھی، یہ کہا تھا جس پر آج سو موٹو ہو گیا ہے. دیکھیے فیصل واوڈا صاحب نے کل کیا کہا تھا. اب کوئی پگڑی اچھالے گا، ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے. کس نے مداخلت کی؟ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے، تو بھائی شواہد دینا. آج یہ سو موٹو تو بعد میں ہوا. سماعت کے دوران اطہر مین اللہ صاحب بولے اٹارنی جنرل کو کہ آپ پراکسیز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کو فٹ بال بنائیں گے. یہ تو سماعت کے دوران ہوا اور پھر دن کے آگے والے حصے میں سو موٹو ہو گیا. کل سماعت ہے. اس پر رسپونڈ کرتے ہوئے فیصل واوڈا صاحب ابھی مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں بھی تھے، اس سے پہلے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تھے. انہوں نے اپنا موقف توہین عدالت کا نوٹس سرو ہونے کے بعد یہ دیا ہے. کیا ججوں نے حضرات نے کوئی پگڑی اچھالی ہے؟ میرا سوال یہ. اور انہوں نے نہیں اچھالی تو میں نے کسی جج کا نام لے کر نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا تو میں ہی کروں گا. میں نے ان جنرل کہا ہے، اور میں ان جنرل ابھی بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ اگر آپ میری پگڑی اچھالیں گے، دیٹ کین بی اینی ون، تو میں فٹ بال بناؤں گا اس پگڑی کا. میں اس پہ غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اس ملک کے اندر کھڑے ہو کر کسی رائٹ چیز کا سوال کرنا جرم ہے تو ٹھیک ہے سر، میں جرم کے آگے پیش ہو جاؤں گا. اطہر مین اللہ صاحب اگر مجھے پراکسی کہیں گے تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ نے مجھ پہ بلیم کیا جو جج کا کام نہیں ہے، پھر آپ نے ایک دفعہ مجھے بلیم کیا، آپ مجھے پروف کر کے دیں گے. میں نے پروف ہی مانگے ہیں نا، تو پھر شواہد دینے پڑیں گے، پروف کرنا پڑے گا، ویدر ود ان پاکستان اور انٹرنیشنل کورٹس. پھر مجھے سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ طلال چودھری صاحب نے یہ بات کی، گورنر سندھ نے یہ بات کی، مصطفیٰ کمال نے یہ بات کی، سب نے کی. ٹھیک ہے، یہاں سب کچھ برابری پہ ہوگا. جو آپ پہ اپلائی ہوگا وہ مجھ پہ اپلائی ہوگا، جو مجھ پہ اپلائی ہوگا وہ آپ پہ اپلائی ہوگا. ہی اسٹل ایگریسو. بلکہ وہ آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا پاکستانی عدالتوں میں اور انٹرنیشنل کورٹس میں. یعنی کہ وہ واضح طور پہ اندیا دے رہے ہیں کہ پھر میں تو اس معاملے کو عالمی عدالتوں میں بھی لے کے جاؤں گا. تو یہ دو موضوعات اس پر ہم بات کرتے ہیں.